آج ہم ذکر کریں گے حرام کا کہ حرام کیا ہے۔ اسی طرح سے جس طرح سے جائز کاموں کے 5 رولز ہیں اور وہ جائز اور حلال کاموں پر اپلائی ہوتے ہیں، اس طرح سے حرام کاموں کے لیے بھی 5 رولز ہیں۔ پہلے رول کا نام ہے مطلق حرام، یہ مد مقابل ہے فرض کے۔ اب جس طرح فرض کے لیے دلیل قطعی ہے، اسی طرح حرام کو ثابت کرنے کے لیے اس کی حرمت کے لیے بھی دلیل قطعی ہے۔ دلیل قطعی کیا ہوتی ہے؟ قرآن مجید کی آیت، قرآن مجید کی نص، قرآن مجید کا حکم۔ دلیل قطعی کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اسی طرح جو چیزیں حرام ہیں اور ان کے بارے میں حرام کا حکم لگا، جیسے قرآن مجید کے اندر ہے کہ اے ایمان والو، شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، سود نہ کھاؤ، بے حیائی کے کام نہ کرو، کسی کا ناحق مال نہ کھاؤ، کسی پر ظلم نہ کرو۔ مثال کے طور پر یہ 4 چیزیں جو ذکر ہم نے کی ہیں۔ شراب کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ زنا کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ بے حیائی کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ کسی کا ناحق مال کھانا کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ کسی پر ظلم کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ 5 چیزیں، اس کے علاوہ بھی دیگر، اور جس طرح سے چوری نہ کرو، چوری کرنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب ایک شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میں اس حکم کو نہیں مانتا کہ جو قرآن مجید کے اندر لکھا ہے کہ شراب نہ پیو، میں اس کو نہیں مانتا، چوری نہ کرو اس کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے جی کہ چوری نہیں کرنی چاہیے۔ اب جس طرح سے ہم نے پڑھا تھا کہ کسی ایک حکم کو جب آپ چھوڑ دیں گے یا اس پر ایمان نہیں لائیں گے، باقی حکموں کو مانیں گے، آپ تب بھی مومن نہیں ہوں گے، آپ کا ایمان تب بھی مکمل نہیں ہوگا۔ آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ تو اس طرح سے ایک شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میں شراب کے حکم کو نہیں مانتا کہ قرآن مجید کے اندر لکھا ہے، حکم ہے، دلیل قطعی ہے کہ شراب پینا حرام ہے، میں اس حکم کو نہیں مانتا، ہاں میں چوری کے حکم کو مانتا ہوں کہ چوری نہ کرو، زنا کے حکم کو مانتا ہوں کہ زنا نہ کرو، لیکن میں ایک حکم کو نہیں مانتا، تو وہ کیا ہوگا؟ مسلمان رہے گا؟ نہیں، مسلمان نہیں رہے گا، بلکہ اسے ہر ایک فرض کو بھی ماننا پڑے گا، ہر ایک حرام کو بھی ماننا پڑے گا۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اسے دلیل قطعی پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر ایمان نہیں لائے گا، تسلیم نہیں کرے گا، تو مسلمان نہیں رہے گا۔ اس طرح سے ایک شخص، جس طرح ہم نے کہا کہ فرض کے معاملے کے اندر، دلیل قطعی کے معاملے کے اندر دلیل قطعی کو مانتا ہے، اس طرح سے حرام کی جو دلیل قطعی ہے اس کو مانتا ہے۔ یعنی جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں انہیں تسلیم کرتا ہے، لیکن زنا بھی کر رہا ہے، شراب بھی پی رہا ہے، ڈاکہ بھی ڈال رہا ہے، بے حیائی کے کاموں میں بھی ملوث ہے، ٹھیک ہے، اور جتنے بھی احکامات شریعہ ہیں، جتنے بھی حرام والی چیزیں ہیں، سب پر عمل کرتا ہے، لیکن دل سے مانتا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ وہ مسلمان تو ہے، لیکن کیا ہے؟ جس طرح ہم نے فرض کے معاملے میں پڑھا کہ وہ فاسق ہے، انتہائی اعلیٰ درجے کا گناہ گار ہے، انتہائی سخت درجے کا گناہ گار ہے۔ مسلمان وہ اپنی جگہ پر ہے۔ مسلمان کیوں ہے؟ کہ اس نے دلیل قطعی پر ایمان تو رکھا ہے، ٹھیک ہے جی، دلیل قطعی پر ایمان رکھا ہے، تو اس وجہ سے وہ مسلمان ہے، لیکن عمل نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہے؟ گنہگار ہے، فاسق ہے، ٹھیک ہے۔ وہی تعریف ہے جو ہم نے فرض کے متعلق پڑھی تھی، وہی تعریف ہے، اسی طرح سے ہے کہ آپ فرض جو ہے وہ کرنے کے کام ہے، حرام جو ہے نہ کرنے کے کام ہے۔ حرام یعنی جن سے منع کیا جاتا ہے، اور فرض وہ کام ہے کہ جن کا حکم دیا جاتا ہے، اور ہر ایک مسلمان کے اوپر امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ فرض ہے۔ امر بالمعروف فرض ہے کہ حکم کرو نیکی کے کاموں کا، حکم کرو فرائض اور واجبات کا، ونہی عن المنکر، اور منکرات سے، حرام چیزوں سے، منکرات سے، ان سے روکنے کا حکم ہر مسلمان کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ مسلمان کے اوپر امر بالمعروف ونہی عن المنکر کیا ہے؟ بولیے، فرض ہے۔ ہاں، جہاں تک آپ کا اثر و رسوخ ہے،
جہاں جہاں تک آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جہاں جہاں تک آپ کی پہنچ ہے، آپ نے اپنی ساری زندگی فرائض، واجبات، سنت مؤکدہ، حرام، مکروہ تحریمی، اس کی تبلیغ کرنی ہے ساری زندگی۔ یہ چیزیں آپ سے ساقط نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہر مسلمان سے انہی چیزوں کے بارے میں کیا ہوگا؟ سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ تو جس طرح سے خود کا عمل کرنا ان چیزوں پر ضروری ہے، اسی طرح سے ان چیزوں کی تبلیغ کرنا، دوسروں تک انہیں پہنچانا بھی کیا ہے؟ کیا ہے بولیے؟ ضروری ہے۔ جیسے نماز کی دعوت دینا، زنا سے روکنا، ٹھیک ہے جی، جس طرح یہ دیکھے فرائض اور حرام چیزیں، حلال اور حرام چیزیں دونوں کی تبلیغ۔ پہلی چیز یہ کہ انسان خود عمل کرے گا اور اخلاص کے ساتھ اور حسن نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے گا، سیکھے گا، عمل کرے گا، پھر دوسروں کو عمل کی تلقین کرتا رہے گا۔ سب سے پہلا آغاز اس کا اپنے آپ سے ہوگا، پھر اس کا خاندان ہے، خاندان کے اندر جو سب سے قریب ہیں، بیوی بچے ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، ماں باپ ہیں، عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، پھر دوست ہیں، پھر محلے کے لوگ ہیں، پھر احباب ہیں۔ جہاں جہاں تک آپ کی اپروچ ہے، آپ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر آپ کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ کیا بولیے؟ فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حسن نیت عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، ٹھیک ہے جی، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو، ہماری آخرت بھی بہتر ہو۔ میرا دل یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس 6 دن ہوتے ہیں، 6 دن میں 3 دن قرآن اور حدیث کی بات اور 3 دن جو ہے نا فقہی مسائل۔ آپ سب متفق ہیں اس سے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ 3 دن قرآن اور سنت بیان کی جائے، ٹھیک ہے جی، قرآن مجید کا ترجمہ، تشریح 10 منٹ 12 منٹ، ٹھیک ہے، اور ایک حدیث اس سے ریلیٹڈ، اور پھر 3 دن جو ہے ہم مسائل پر بات کریں، ٹھیک ہے جی۔ آپ متفق ہیں؟ متفق ہیں؟ آواز نہیں آئی نا، آپ کی آواز یہاں تک پہنچے جی، آپ کی آواز یہاں تک پہنچے، ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ، اللہ قبول فرمائے، اور وقت پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح سے ان مسائل کو سمجھنے کی تاکہ ہم عمل کر لیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ ذکر کریں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ 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 جل جلالہ عم نوالہ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا کریمنا شفیعنا مولانا محمد و سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللأستاذیہ وللمشائخنا وللمؤمنین وما یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
ولا यज़ीदु الظالमीन इल्ला खसारा फव्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद बिरहमतिही।